السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے ود پی جے میر۔ پاکستانی سیاست میں سب سے پہلا سوال جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ یہ پوچھتے ہیں سوال کہ پاکستانی سیاست میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ صبح اٹھتے ہیں ایک خبر ہوتی ہے، دوپہر اٹھتے ہیں تو کچھ اور خبر ہوتی ہے، شام تک پورا ایک جو منظر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے یہیں اے آر وائی ون ورلڈ لنڈن اسٹوڈیوز میں میاں نواز شریف فارمر پرائم منسٹر، ان کی آپ نے بات چیت سنی، پھر یہاں مخدوم امین فہیم صاحب آئے اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور جتنے بھی پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہاں آئے اور اپنی بات چیت کر کے چلے گئے۔ سب آئے ہوئے تھے اے پی سی کے تحت کہ اے پی سی ہوگی، میٹنگ ہوگی، پھر اے پی ڈی ایم بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نیا ایک دروازہ کھلا سیاست کا، جہاں کہ ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک ملاقات پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے ساتھ ابو دھابی میں ہوئی، اس پہ بھی کافی بات چیت ہوئی۔ لیکن آج میرے ساتھ یہاں موجود ہیں منسٹر فار ریلویز، فیڈرل منسٹر فار ریلویز شیخ رشید احمد۔ لیکن یہاں میں ایک چیز ضرور واضح کر دوں کہ ان کو وزارت تو ملی ہے ریلویز کی، لیکن دنیا ابھی بھی ان کو منسٹر فار انفارمیشن سمجھتی ہے، کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ شیخ صاحب سے ہی آتی ہے۔ اور یہاں آج جیسے کہ میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، آج شیخ صاحب سے کچھ ایسی چیزیں، کیونکہ ابھی آئے ہیں لنڈن، اور ان سے وہ کہتے ہیں نا تازہ جو لیٹسٹ ہے وہ بھی ان سے پوچھا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو السلام علیکم کہوں گا شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اے پی سی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور تھوڑے دن رہ گئے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو کہاں سے آئی؟ میرا سیاسی استخارہ بڑا مضبوط ہے، جو بعض لوگ سمجھتے ہوں گے شاید مجھے گورنمنٹ سے انفارمیشن ملتی ہے یا کوئی میرا بندے اندر ہے۔ مجھے جب میں نے کہا کہ 24 جنوری کو سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے تو اس دن کھیلا جا رہا تھا، اور 5-6 دن پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملاقاتیں چھپانے سے کیا ملتا ہے، قوم کو بتائیں کہ ہوئی ہے۔ لیکن شیخ صاحب ملاقات آپ نے صحیح کہا کہ قوم کو بتائیں ہوئی ہے۔ آپ کی سائڈ اس وقت جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی تھوڑا سا ریفرین کر رہی ہے، حالانکہ کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے، دوسری سائڈ بھی تھوڑی سی ریفرین کر رہی ہے، تو اوپنلی کیوں نہیں بتاتے کہ میٹنگ ہوگی؟ پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتانا چاہیے سب کچھ۔ ہمارے سیاستدانوں کی بھی ایک کمزوری ہے، اور حکومت میں بھی ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں کہ شاید چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آج جو بات زبان سرزد عام ہے وہ اگر اس دن بھی ہو جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ آج کا جو سیاسی منظر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ کچھ ایک مزید تبدیلی بھی آئے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا کچھ رزلٹ بھی نکلے گا؟ پی جے صاحب اپنے پرانے کلپس نکالیں نا، جب 1 سال پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ اے پی سی ناکام ہوگی اور یہ کچھ نہیں ہوگا، ڈیٹ آگے چلی گئی، میں نے کہا نہیں آئے گی بے نظیر، اور یہ میثاق علیحدہ ہو جائے گا، جمہوریت علیحدہ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی بڑے آدمی کے منہ سے کوئی بات نکلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی اہم ہے، اور اگر ایک ورکر آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ نہیں چل سکتے دونوں اکٹھے، اور دونوں کی سوچیں مختلف ہیں، نظریے مختلف ہیں، جتنے کیسز ہیں اس پر نواز شریف نے بنائے ہوئے ہیں وہ یہ بھول سکتی ہے؟ وہ نہیں بھول سکتی، اور ایسے حالات میں وہ نہیں ہونا تھا۔ میرا خیال ہے اچھا ہو گیا وہ پرانی 20 سالہ یا 15 سالہ سیاست کا مردہ دوبارہ اکھڑ آیا، کیونکہ یہ ایک دوسروں کو ہر دفعہ تسلی دیتے ہیں، اقتدار میں بھی آ کے کہ ہم مل جل کر کام کریں گے، اپوزیشن میں بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں جس دن سیاستدان اتنا سچا اور صاف ہو گیا کہ وہ قوم کو سچ بتائے کہ دس از ٹرو اینڈ دس از رانگ، تو اس دن یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے، ان سیاستدانوں کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کس کا پلہ بھاری ہے یا رہے گا؟ دیکھیں جی، نیشنل کنسنسس پیدا ہونا چاہیے، نہ کوئی ہارا ہے نہ کوئی جیتا ہے۔ ایک اچھی بات ہے کہ جمہوریت کی طرف ملک بڑھے، لوگ ووٹ ڈالیں، نئی حکومت آئے، 5 سال ایک ریکارڈ ہسٹوریکل گورنمنٹ چلی ہے، اور الیکشن ہو، فیئر ہو، اور بے نظیر کے جو ہیں میں نہیں سمجھتا، لوگ یہاں سب کہتے ہیں کہ شاید بے نظیر نے لوز کیا ہے یا گورنمنٹ نے لوز کیا، میں نے کہا کسی نے لوز نہیں کیا، بلکہ ایک اچھی فضا بنی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے چاہتے تھے کہ بے نظیر ان سے معاہدہ کرے، ان میں آئے، ان کو دھچکا ضرور لگا ہے۔ اگر وہ وہاں چلی جاتی تو بلے بلے تھا، اور اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک میگا پروجیکٹ پر ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے کوئی اکٹھے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو nothing is bad in it۔